بڑی افواہوں کا بازار گرم ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کہیں منتقل کر دیا گیا، عمران خان صاحب جیل میں نہیں ہیں، ملاقاتوں پہ اگر تاحال پابندی ہے تو ان کے نام سے کچھ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ کچھ پتہ کرایا؟ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ کچھ افواہوں کا بازار گرم ہے سوشل میڈیا پہ. دیکھیں، ان افواہوں کی تردید یا تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی، اور 2 دفعہ کورٹ کے آرڈرز بھی میں نے لیے ہیں، لیکن جیل انتظامیہ اور پولیس آفیشلز جو ہیں وہ جیل جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کو انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی ہے، اور انہوں نے اس کو ڈس ریگارڈ کر دیا ہے. اور کل جج صاحب جو ہیں وہ بھی کافی بے بس نظر آئے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو آرڈر دے دیا ہے، اب اگر وہ نہیں آتے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جب تک ملاقات نہیں ہوتی، میں تو چاہتا تھا کہ کیونکہ ان سے یہ ملاقات ہو جائے تو پھر یہ افواہ سازی کا جو بازار ہے، ظاہر ہے اس کی تصدیق یا تردید ہو جاتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی جو ہے وہ کیوں لگائی گئی ہے، اس کو لگانے کا کیا جو ہے وہ مقصد کیا ہے ساری بات کا. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ نہ تو قانونی طور پہ آپ روک سکتے ہیں، نہ ہی کوئی انتظامی طور پہ آپ روک سکتے ہیں. قانون بھی اجازت دیتا ہے، آئین بھی اجازت دیتا ہے، لیکن قانون اور آئین جو ہے اس ملک میں اب نام کا ہی رہ گیا ہے. عدالتی آرڈر بھی لے کر گئے تھے، آپ عدالتی آرڈر بھی لے کر گئے تھے فیصل؟ جی، میں ایک وکیل ہوں اور مجھے پتا ہے کہ عدالتی آرڈر جو ہیں وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں ان تمام معاملات میں. تو میں کوئی لے مین تو ہوں نہیں، تو لہٰذا میں نے عدالت سے آرڈر لیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، میں جو جس کانٹیکس میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا، ایک قدم آگے فیصل واڈا صاحب وہ اس سے ایک قدم آگے کی بات کریں. ذرا یہ کلپ میں چلوا دیتی ہوں، اس کے بعد اس پہ آصف صاحب سے بھی، آصف چوبیس پہ تبصرہ لوں گی اور بریگیڈیئر صاحب سے بھی لوں گی. ذرا کلپ چلائے گا فیصل واڈا صاحب کا کہ وہ کیا کلیم کر رہے ہیں. آج کی تباہی سر جو آج ہے شاہ زیب صاحب، وہ تباہی اب خان کی موت کی تباہی بننے جا رہی ہے. میں خان کو مرنے تو نہیں دوں گا، کسی صورت مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ انہوں نے تو خان کی موت کے اوپر، اس کی لاش کے اوپر سیاست 50 سال تک کرنی ہے. بریگیڈیئر صاحب، ایک طرف خبریں یہ کہ جی عمران خان، خود قاسم سوری صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا اس پہ ایسا اسپرے کیا گیا، شاید ان کے دماغ پہ اثر ہو سکتا ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. پھر کچھ خبریں کہ جی ان کی وہاں سے منتقلی ہو گئی. پھر اب فیصل واڈا صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر ملنے بھی ان سے نہیں دیا جا رہا. تو کیا پکڑا ہے سر بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ابہام جو پیدا ہو رہا ہے، ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں، دے شوڈ گیو اپ آفیشیل اسٹیٹمنٹ کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، خیریت سے ہیں، اور کہیں ان کی کہیں نہ کہیں پتہ چلے کہ جیل ذرائع سے تو آ گیا، لیکن وہ ذرائع سے آیا، جیل ذرائع نے کہا ہے نہیں. اس میں بیسٹ ہے کہ فیصل چودھری ان کا وکیل ہیں، ان کو الاؤ کر دیں، ہی شوڈ گو اینڈ میٹ ہم، اور ان کے جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے یا چیئرمین ہے، ہی شوڈ گو اینڈ میٹ ہم، اینڈ دیٹس اینڈ آف اٹ. آپ اس وقت پر حکومت کو کوئی افواہ سوشل میڈیا پہ دبانے کی ضرورت ہے بجائے کہ چلنے کی ضرورت ہے. آپ یہ امیڈیٹ ڈاؤٹ کلیئر کریں، اور اس کے بعد ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ قاسم سوری کہہ رہے ہیں یا فیصل واڈا کہہ رہے ہیں. یہ ہم unnecessary ہم ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں. we should not talk about this. we should say فیصل چودھری اور ایک آدھ اور جو بھی ان کے لائر ہیں وہ جا کے آفیشل ملیں، جا کے ایٹ دا اینڈ آف اٹ. وجہ یہ ہے کہ ایسی باتیں کر کے آپ اٹینشن ڈائیورٹ کریں. واٹ آل ڈیبیکل پی ٹی آئی ڈن اٹ ان اس میں یہ آپ کے ڈی چوک کے اندر. یہ بیسیکلی بات سوچنی ہے کہ آپ نے کیا کھویا، آپ اچیو کیا کرنا چاہتے تھے، آپ نے اچیو کیا کیا یا نہیں کیا، یہ پارٹی کو نقصان پہنچایا یا پارٹی میں لیڈرشپ کی رسہ کشی سامنے آ گئی. یہ سب چیزیں آپ کے جو کارکن ہیں ان کے لیے بہت ہی نقصان دہ، افسوسناک ہے. اور اس کے بعد وہ ان کا کانفیڈنس لیڈرشپ پہ ختم ہو رہا ہے. جو پارٹی لیڈرشپ لیڈر لیس ہے اس وقت، ہر ایک نے اپنی اینٹ کی مسجد بنائی. وہ تو ہم نے فوٹیجز دیکھی ہے سر. علی امین گنڈا پور صاحب بیچارے واش روم نہیں جا پا رہے تھے، لوگ ان کو جانے نہیں دے رہے تھے کہ یہ پھر پیچھے سے نکل لیں گے پتلی گلی سے. میں سر واپس آتی ہوں سر، آئی گیٹ بیک ٹو سر.
سر واپس آتی ہوں سر میں واپس آتی ہوں. آصف بشیر چودھری صاحب، فیصل وارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو خان کو تو مرنے نہیں دیں گے، کہتے ہیں 15 سال کا ساتھ ہے، 3 سال یہ ہوا جو بھی ہوا. کس سے خطرہ ہے خان صاحب کی جان کو؟ واقعی خطرہ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کے جو قیدی کے رائٹس ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے، ان کے وکلاء کو ملنے دینا چاہیے. جو مینول ہوتا ہے جیل کا اس کے مطابق جو فیملی کے ممبرز آ کے ملنا چاہیے ان کو ملنے دینا چاہیے. اور اسی طرح عمران خان صاحب کا جو جیل ٹرائل ہے میں تو اس سے بھی سہمت نہیں ہوں. یہ بھی ایک رائٹ ہوتا ہے جو ہمارے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی جو مقدمات ہیں وہ سارے سیاسی پروٹیسٹوں کے دوران بنے ہیں نا، اور یا کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کوئی تختہ الٹنے کے لیے ٹینک اور جہاز لے کے آئے تھے. تو ان کو وہ جب سیاسی لیڈرز ملتے ہیں، زرداری صاحب نے بڑی لمبی جیل کاٹی، بی بی نے بڑے مقدمات فیس کیے، میاں نواز شریف صاحب، ان کی فیملی نے، ان کی سیاسی ان جماعتوں نے سب نے فیس کیے ہیں. تو عدالتوں میں آتے تھے، ہمارے سے کوئی تھوڑی بات چیت کر لیتے تھے تو اس سے کون سا انقلاب آ جاتا تھا، لیکن ان کا ایک کتھارسس ہو جاتا تھا اور سیاسی عمل آگے بڑھتا تھا. جب آپ ایک لیڈر کو کنفائن کر دیتے ہیں کسی جگہ، ملاقاتوں پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دیتے، تو پھر اس طرح کی افواہیں جنم لیتی ہیں کہ لیڈر کو کچھ ہو گیا ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ دیکھیں جب لیڈرشپ نے یہی پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا تھا جب ایس سی او تھی کہ آپ ہمیں ملنے دیں، کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ صحت نہیں ٹھیک. بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ جو ڈاکٹرز گئے تھے انہوں نے کہا تھا ان کی صحت ٹھیک ہے. تو ایسے ہی بار بار اس لیے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو نہیں ملنے دیتے تو انہیں ملنے دینا چاہیے. یہ جو آپ بات کریں نا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل پرزنر ہے جو بھی آپ کہیں، لیکن کون سے پولیٹیکل پرزنرز کو رائٹ دیے جاتے ہیں؟ نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ صحبتیں ہم نے جیلی. نسیم نواز صاحب ابھی یہی شکایتیں کرتی تھی، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف صاحب، یو جسٹ نیم اٹ، ایون زرداری صاحب یا دیگر. تو یہ تو ہمارا ٹرینڈ ہی نہیں ہے نا. جی لیکن دیکھیں نا، جیل ٹرائل نہیں ہوا نا ان میں سے کسی کا. دیکھیں فوجی عدالتوں کے کچھ مقدمات میاں صاحب نے، بی بی نے، انہوں نے بھگتے تھے، وہ ان کیمرہ ہوتے تھے. لیکن باقی ابھی جو میاں صاحب کا پیناما کے جو کیسز تھے نیب کورٹس کے اندر، تو نیب میں پیشیاں ہوتی تھیں، مریم بی بی کی پیشیاں ہوتی تھیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے وہ عدالت میں پیش تو ہوتے تھے نا ہر تاریخ کے اوپر. تو عمران خان صاحب کا جب آپ جیل ٹرائل کر رہے ہیں کہ سارے وہاں جج جاتے ہیں اور پھر میڈیا بھی لمیٹڈ جاتا ہے، وکلاء کو بڑی ہر 2 پیشیوں کے بعد ایشو ہوتا ہے کہ ایم این ایس کو نہیں جانے دیا، منسٹرز کو نہیں. تو اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں ملنے دے رہے. تو یہ صورتحال جو ہے، یہ سیاسی لوگوں کو بھی اس پہ بات اس لیے کرنی چاہیے. سیاسی رائیولری اپنی جگہ، یہ پاکستان میں ہر 2-4 سال بعد جب صفحہ پھٹ جاتا ہے تو پھر جیل ہی جانا ہوتا ہے. تو جو روایتیں ابھی قائم ہوں گی پھر یہ آگے یہ فالو کی جائیں گی. کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا. جی تو میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کی رائے سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی پارٹی کے جو لائن آف ایکشن ہے مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کے شخصی حقوق، ان کے شہری حقوق، ان کے جو ہیں وہ آپ نہیں سلب. بالکل ٹھیک ہے. فیصل چودھری صاحب یہی سوال ذرا میں آپ سے کر لوں، پھر ہم اور چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں. فیصل وارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. قاسم سوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا اسپرے کیا گیا ہے کہ شاید ان کے دماغ پہ اثر ہوا یا یہ وہ ساری چیزیں. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی اب ان کی جان کو خطرہ ہے، اور خطرہ ہے تو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ فیصل چودھری صاحب. دیکھیے فیصل اور قاسم کی جو گفتگو ہے اس پہ تبصرہ کیے بغیر میں تو اپنی جو ہے تحفظات یا احتمال میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. کیا سپرے کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کل ان کی پیشی ہے، کل ہماری ملاقات توقع ہے کہ ان سے ہو جائے گی، تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اسپیکولیشن زیادہ ہوتی ہیں، اس سے ہمارا کام بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے ریکویسٹ تو کی ہے تمام سیاسی زعماء سے کہ آپ جب قانونی معاملات پہ اور خاص کر عمران خان صاحب کی معاملات سے پہلے آپ ہم سے کنسلٹ ضرور کر لیا کیجیے، اس سے پھر ہماری مشکلات میں کمی ہو جاتی ہے. پہلے ہی ہم بڑے مشکل حالات سے میں ان کے ٹرائل شائل اور وہ بھی بڑے مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں، 1.5 سال ہو گیا ہے. ایک احتمال اندیشہ تو ہے، پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے، جیل کے اندر جو مجھے جیل اتھارٹیز نے جمعے والے دن بلایا تھا. کل تو خیر دروازے بند ہو گئے، کل تو میں جیل کے اندر جانے نہیں دیا گیا. پرسوں مجھے بلایا گیا تھا اور ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے یہ کہا کہ ہماری وہ کسٹڈی میں نہیں ہے، ہمارے پاس کسی بھی مقدمے میں وہ زیر حراست نہیں ہے. ان کا جو سیل ہے اڈیالہ میں، اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پولیس اسٹیشن نیو ٹاؤن راولپنڈی کا حصہ ڈکلیئر کر دیا گیا. اب پنجاب پولیس ہو یا پنجاب حکومت ہو،
ان کا تعصب، ان کی نفرت، ان کی ایک جو کینہ ہے عمران خان صاحب کی ذات سے متعلق، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو یہ وضاحت بھی جیل کے ذرائع سے آئی ہے، جس پہ میں نے ایکس پوسٹ بھی کی ہے، اور میں نے اپنے بھائی سے یہ جو صحافی جن کی یہ ٹویٹ تھی میں نے ان سے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ پنجاب پولیس نے کوئی وضاحت کیوں نہیں دی، اور ابھی تک وضاحت جو ہے ذرائع سے آئی ہے، کوئی آفیشیل سورسز سے نہیں آئی. تو یہ ذرائع سے چلنے والی خبریں جو ہیں وہ آج کل باؤنس بیک ہو جاتی ہیں. تو میں عمران خان صاحب سے جو اکتوبر میں 3 ہفتے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھ کے ان کو ان ہیومن کنڈیشنز میں رکھا گیا، ایل ٹریٹمنٹ کیا گیا، تو مجھے بہت زیادہ اندیشہ ہے، احتمال ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک دوبارہ ہو رہا ہوگا. کیونکہ مجھے جب 26 تاریخ کو ملاقات ہوئی، وہ بھی بڑی تگودو کے بعد، تو اس دن بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ 36 گھنٹے انہوں نے اسی سیل میں دوبارہ وہی کیا. تو میرا اندیشہ تو ہے، اور مجھے اس پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کا رویہ ہے ان کی طرف، تو اس سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے.